ہمیں سیکھنا اس انداز سے چاہیے کہ جو کوئی علمی بات بیان ہو اسے سنیں، سننے کے بعد کان سے سنیں، دل میں اتر جائے اور اسے پھر محفوظ رکھیں. چاہے اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو حافظے میں، ورنہ اگر آپ کسی علمی محفل میں بیٹھے ہیں اور قلم ڈائری لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لکھ لیں. یا اگر تھوڑا سا اچھا حافظہ ہے آپ گھر جا کے اس کو لکھ ضرور لیں، پھر اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 بار پڑھ کر کوشش کریں کہ آپ اسے بیان بھی کر سکیں. انہیں بند کر کے آپ اسے بیان کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ نے علمی نکات سیکھنے کے بعد ذہن میں محفوظ رکھ کر انہیں بیان کرنے پر بھی ملکہ حاصل کر لیا، یہ ہے سیکھنا اور یہ آپ کی کامیابی ہے. آج ہمارا بچہ گھر میں والد صاحب سے پوچھتا ہے ابا جان ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے اجتماعی طور پہ اردو میں صلاۃ و سلام یا کسی بھی لینگویج میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 12ویں کیوں منائی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میرا زندگی کا یہ وسیع تجربہ ہے کہ اکثر والدین جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، کثرت سے جلسے جلوس اٹینڈ کرنے والے ہیں، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں بیٹا انشاءاللہ علماء کی محفل میں بیٹھو گے نا خود سیکھ جاؤ گے. چلو وہ تو سیکھ جائے گا، تو آپ بھی تو بیٹھے تھے، آپ نے کیا سیکھا؟ اسے مکمل سیٹسفائیڈ کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھا. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں کس کی صحبت میں بیٹھنے لگے ہو، بڑے سوال کر رہو، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے نہیں ہے بیٹا. اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص قرآن سے یا حدیث سے دلیل دیتا ہے اور فاسد استدلال کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دلیل اس کے موقف کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہمیں چونکہ اپنا مسلک مکمل معلوم نہیں، ہم نے اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، ذہن میں محفوظ رکھ کر بیان کی قدرت حاصل کرنے کی زحمتی گوارا نہیں کی، تو یہ ون سائڈ دلائل سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور شاید ہم صحیح نہیں ہیں. تذبذب کے عالم میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک میجورٹی دوسری طرف چلی جاتی ہے، عقیدے بدل لیتی ہے. پہلے اتنی کثرت سے آپ کو کسی مقام پہ بد مذہب نظر نہیں آئیں گے جتنے آج نظر آتے ہیں. اور آپ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے، ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو پہلے میلاد بھی مناتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کی مائیں کہا کرتی تھی جا تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا. لیکن آج ان کا ذہن بدل گیا. ذہن بدلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ رسمی طور پر علمی محفل میں آ کر بیٹھنا، وقتی طور پہ قلب کی تبدیلی یا کیفیت کی تبدیلی کو کافی سمجھنا، اور باہر نکل کے 2 تعریف جملے بیان کرنے کے بعد اس بیان کو بھول جانا، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب کسی اور عالم کے سامنے بیٹھے تو خالی اس ذہن دوبارہ بیٹھ جانا. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. سیکھیے، سمجھیے، ذہن میں محفوظ رکھیے، اور جب تک آپ نے جو سیکھا اسے آپ بیان نہ کر سکیں سمجھے میں نے کچھ نہیں سیکھا. دیکھیں میری گزارش ہے یہ، آپ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر شخص کو عقیدے کا مبلغ بننا ضروری ہے. اگر نہیں بنیں گے، صرف علماء پر تکیہ کر کے رکھیں گے تو علماء تک آپ کی رسائی، آپ کی نسلوں کی رسائی ہمہ وقت نہیں ہو سکتی ہے. نتیجہ بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے گھر سے ایک بد مذہب پیدا ہوگا، اللہ نہ کرے، اور آپ جلتے کڑتے رہیں گے اور نتیجہ بہت خراب نکلے گا کہ اس کی نسلیں بد مذہب ہوتے چلے جائیں گے.